السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر ملک پر مزید حملے نہ کرنے کی ضمانت دی جائے گی تو امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات بحال کر سکتے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس نے ایران کے سرکاری میڈیا کے حوالے سے آج اتوار کو رپورٹ کیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے غیر ملکی سفیروں سے اپنے خطاب میں یہ بات کہی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہا ہے اور رہے گا، لیکن اس کے لیے یہ یقین دہانی ضروری ہے کہ بات چیت کی بحالی کے بعد معاملہ جنگ کی جانب نہیں جائے گا۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے 12 روزہ بمباری اور پھر 22 جون کو امریکی طیاروں کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے یہ گارنٹی دی جانی چاہیے کہ آئندہ ایسے اقدامات نہیں دہرائے جائیں گے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں نے نتیجہ خیز مذاکرات کے ہدف تک پہنچنے کے عمل کو مزید مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوہری توانائی کے منصوبوں کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کے ساتھ تعاون روکنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد IAEA نے انسپیکٹرز کو ملک سے واپس جانا پڑا۔ عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ایران کے قانون کے مطابق اب ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جوہری نگران ادارے کے ساتھ تعاون کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنی سرزمین پر یورینیم کی آفزودگی جاری رکھنے کی ضرورت پر اپنا موقف دہرایا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اصرار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی حکام نے آج تہران میں اسرائیلی ایجنٹوں کی ڈرون فیکٹری پر چھاپا مارا ہے۔ ایران پولیس کے مطابق فیکٹری میں اسرائیلی ایجنٹ ڈرون بنا رہے تھے۔ جاری کیے گئے ویڈیو مناظر میں چھاپے والی جگہ پر ڈرون طیاروں کے پرزے اور دھماکہ خیز مواد دکھائی بھی دیا۔ پولیس نے فیکٹری کے محل وقوع کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ایران کے دارالحکومت میں واقع ہے۔ واضح کے گزشتہ ماہ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے دوران خودکش ڈرون استعمال کیے تھے۔ حملوں کے بعد ایرانی حکام نے مختلف شہروں، خاص طور پر تہران اور اصفہان میں اسرائیل کے اس قسم کے ڈرون بنانے والے کئی ورکشاپیں ضبط کر لی تھی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ تنازع 13 جون کو اس وقت شروع ہوا جب تل ابیب نے ایرانی فوجی جوہری اور شہری مقامات پر بلا اشتعال فضائی حملے کیے، جن میں ایران کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 606 افراد ہلاک اور 5332 زخمی ہو گئے تھے۔ تہران نے جوابی میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان حملوں میں اسرائیل میں کم از کم 29 افراد ہلاک اور 3400 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ یہ تنازع 24 جون کو امریکی ثالثی میں طے پائے فائر بندی سے ختم ہوا۔ امریکہ میں پینٹاگون تائیوان کے موضوع پر امریکہ چین جنگ کی صورت میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کی وضاحت کے لیے جاپان اور آسٹریلیا پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ روزنامہ فائنینشل ٹائمز نے مذاکرات کی تفصیلات سے باخبر ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی وزارت دفاع کے سیکرٹری برائے امور سیاست ایلبریج کولمبی نے دونوں ممالک کے دفاعی حکام کے ساتھ مذاکرات میں اس معاملے کو آگے بڑھایا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ درخواست جاپان اور کینبرا دونوں کے لیے غیر متوقع تھی، کیونکہ خود امریکہ تائیوان کے دفاع کے لیے غیر مشروط ضمانت فراہم نہیں کرتا۔ رویٹرز نے اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کی اور امریکہ محکمہ دفاع نے بھی اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ امریکہ اور تائیوان کے درمیان سرکاری سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی کے باوجود امریکہ تائیوان کو اسلحہ درآمد کرنے والا سب سے اہم ملک ہے۔ تائیوان چینی حاکمیت کے دعوے کو رد کرتا ہے، لیکن بیجنگ نے اپنی حاکمیت کے دعوے کو تقویت دینے کے لیے بعض فوجی مشقوں سمیت جزیرے پر عسکری دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ واضح کہ ایلبریج کولبی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں حکمت عملی اور قوت میں اضافے جیسے موضوعات پر بحیثیت نائب وزیر دفاع کی خدمات سر انجام دیا تھا۔ کولبی امریکی فوج کے چین کے ساتھ مقابلے کو ترجیح دینے اور مشرق وسطی اور یورپ سے توجہ ہٹانے کے موقف کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ روسی یونٹوں کی ہمسایہ علاقے ڈنیپرو پیٹروسک کی طرف پیش قدمی جاری ہے اور اس دوران یوکرین کے مغربی علاقے دونیسٹک میں ایک اور گاؤں پر قبضہ کر لیا گیا۔ روس یوکرین جنگ کو شروع ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور رواں موسم گرما میں حملے مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ امریکی قیادت میں جاری مذاکرات اب تک لڑائی ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ روس وزارت دفاع نے آج اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روسی فوجیوں نے میرنے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، جسے سوویت دور کے نام کارل مارکس سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ گاؤں دونیتسک اور ڈنیپرو پیٹروسک علاقوں کی انتظامی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وزارت نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے گاؤں پر قبضہ کرنے کے لیے دشمن کی دفاعی لائن کے اندر گہرائی تک پیش قدمی کی ہے۔ واضح کہ میئر نے ان 2 دیہاتوں میں سے ایک تھا جن پر ماسکو نے اتوار کو قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے روس وزارت دفاع نے کہا تھا کہ اس کی فورسز نے یوکرین کے مشرق دونیسک کے علاقے میں واقع گاؤں میکولائیکو پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ آسٹریلیا کی سب سے بڑی 2 طرفہ فوجی مشقیں ایکسرسائز ٹالسمین سائبر 2025 آج اتوار کے روز HMAS
एडिलेड लैंडिंग डॉक पर इफ्तिताई तकरीब के साथ बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया वज़ारत दिफा ने जारी करदा बयान में कहा है कि यह मशक़ें 11वीं बार मुनक्किद हो रही है और ऑस्ट्रेलिया की तारीख की सबसे बड़ी और जदीद जंगी मशक़ें हैं। आइंदा 3 हफ्तों के दौरान ऑस्ट्रेलिया और शराकतदार ममालिक के 35,000 से ज़्यादा फौजी क्वींसलैंड, शुमाली इलाके जात, मगरबी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस आइलैंड में तैनात होंगे और पहली बार मशक़ों की सरगर्मियाँ पापुआ न्यू गिनी में भी होंगे। इस मशक़ में अमेरिका, कनाडा, फौजी फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और बरतानिया की अफवाज शामिल है, जबकि मलेशिया और वियतनाम मुबस्सिरीन के तौर पर शरीक हैं। मशक़ों में लाइव फायर मशक़ें, फील्ड ट्रेनिंग, ज़मीनी अफवाज की नकल व हरकत और फ़िज़ाई व बहरी ऑपरेशनल शामिल होंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की नई फौजी सलाहियतें जैसे US-60M ब्लैक हॉक्स और प्रिसिशन ऑस्ट्राइक मिसाइल्स भी आजमाई जाएंगी। शुमाली कोरिया ने रूस को 152 मिलीमीटर के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा गोले फराहम किए हैं। यूनिहाप खबर एजेंसी की जनूबी कोरिया फौजी इंटेलिजेंस के हवाले से जारी करदा खबर के मुताबिक शुमाली कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद के लिए रूस को 152 मिलीमीटर के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा गोले फराहम किए हैं। दिफाई खुफिया एजेंसी DIA की मरकजी हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी के एक असेंबली मेंबर को फराहम करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने हथियारों और गोला बारूद से भरे 28,000 कंटेनर रूस भेजे हैं। वज़ारत दिफा के ज़ैली इदारे DIA ने कहा है कि अगर 152 मिलीमीटर के गोले के हिसाब से देखा जाए तो फराहम किए गए गोलों की तादाद अंदाजन 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा है। जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जून के आखिर में दावा किया था कि अगले 2 माह में शुमाली कोरिया मजीद फौजें रूस भेज सकता है। जून 2024 में पैप्यांग में सदर किम जोंग उन और रूस के सदर पुतिन के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद से शुमाली कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद के लिए हजारों फौजी तैनात किए हैं और यूक्रेन के साथ सरहदी इलाके कोरिस की तामीर नौ में भी शामिल रहा है। शाम के सदर अहमद शरा के अजरबैजान के दौरे के दौरान इजरायली और शामी हुकाम की बाको में मुलाकात हुई है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ये कई दिहाइयों से दुश्मन रहने वाले 2 ममालिक के लिए एक बड़ा कदम है। इजराइल ने अहमद शरा के माजी में अलकायदा के साथ रवाबित की वजह से इनकी इंतजामिया को जिहादी कहा था। दमिश्क में ज़राए ने AFP को बताया कि यह मुलाकात अहमद शरा के अजरबैजान के दौरे के दौरान एक शामी और इजरायली ओहदेदार के दरमियान हुई। इजराइल अजरबैजान को हथियार फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है जिसका हमसाया ईरान है। अहमद अल शरा मुलाकात में शामिल नहीं थे जिसमें इजराइल की शाम में हालिया मौजूदगी पर बातचीत की गई। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इजराइल ने अहम फौजी असासे अहमद शरा की इंतजामिया के हाथ में जाने से रोकने के लिए शाम में सैकड़ों हमले किए थे। अहमद अल शरा कई मरतबा कह चुके हैं कि वो अपने हमसायों के साथ कशीदगी नहीं चाहते और आलमी बरादरी से कहा था कि वो हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डालें। इनकी हुकूमत ने हाल ही में तस्दीक की थी कि इसने इजराइल के साथ बिलवास्ता राब्ता किया है ताकि 1974 के मुआहदे पर पहुंचा जा सके जिसके तहत बफर जोन पैदा हुआ था। गुज़िश्ता माह इजराइल के वज़ीर ख़ारजा गैडियोन सार ने कहा था कि इजराइल शाम के साथ अमन मुआहदा करने में दिलचस्पी रखता है। आज गाजा में इमदादी सामान ले जाने वाले मजीद 31 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जबकि फिजाई हमलों में कम से कम 28 अफराद हलाक हुए। अमेरिकी खबरसां इदारे AP ने अस्पताल के हुकाम और आईनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के 2 रोज़ बाद भी जंग बंदी में पेशरफ के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इजराइल और हमास के दरमियान एक ऐसा मुआहदा कराने के करीब पहुंच रहे हैं जिससे मुमकिन तौर पर जंग बंद हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मारे जाने वाले 31 फलस्तीनी इमदादी सामान के इन मराकिज़ की तरफ जा रहे थे जिनको इजराइल वो अमेरिकी हिमायत याफ्ता तंजीम गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन चला रही है। अल-अक़सा अस्पताल के हुकाम का कहना है कि गाजा के इलाके देरुल बला में हुए फिजाई हमले से 13 हलाक हुए जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। इसी तरह नसर अस्पताल के हुकाम ने बताया कि खान यूनिस के इलाके में भी फिजाई हमले किए गए जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव ने अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान को शुमाली कोरिया को निशाना बनाने के लिए सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाने के खिलाफ खबरदार किया। खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव ने आज शुमाली कोरिया के मशरक़ी विंसन शहर में बातचीत की। उन्होंने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात की और रूसी सदर पुतिन की जानिब से मुबारकबाद पेश की। मुलाकात के दौरान किम जोंग उन ने अपनी हुकूमत के यूक्रेन के साथ तनाज़े में रूस की तरफ से उठाए गए तमाम इक़दामात की गैर मशरूत हिमायत और हौसला अफजाई के अज़्म का इआदा किया। शुमाली कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि प्योंगयांग और मॉस्को तमाम स्ट्रैटेजिक मामलात पर इत्तेहाद की सतह पर एक जैसे ख्यालात रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव ने बैनुल-अक़वामी मामलात में स्ट्रैटेजिक और हिकमत अमली के ताउन को मज़ीद मजबूत करने और ठोस कार्रवाई को तेज़ करने पर जोर दिया।
روس اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات حالیہ سالوں میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ شمالی کوریا فوجی اور اقتصادی تعاون کے بدلے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں مدد کے لیے فوج اور گولہ بارود فراہم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے 2025 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بین الاقوامی سیاحوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کی شرح نمو کے لحاظ سے دنیا بھر میں سرفہرست سیاحتی مقام کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ بات اقوام متحدہ کی سیاحت کی تنظیم کی جانب سے مئی 2025 میں جاری کردہ عالمی سیاحت بارومیٹر رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے 2019 کی اسی مدت کے مقابلے میں 2025 کی پہلی سہ ماہی میں سب سے زیادہ شرح نمو حاصل کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی سعودی عرب نے نمایاں کارکردگی دکھائی اور دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر رہا ہے، جبکہ مشرق وسطی میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں سعودی عرب بین الاقوامی سیاحوں کی تعداد میں 102% اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جو کہ عالمی شرح نمو 3% اور مشرق وسطی کے شرح نمو 44% سے کہیں زیادہ ہے۔ سعودی وزارت صحت نے مملکت میں جاری گرمی کی شدید لہر کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس میں لو لگنے سے بچانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق وزارت کی جانب سے عیش بصحت یعنی صحت کے ساتھ زندگی کے عنوان سے آگاہی مہم میں شہریوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک جہاں تک ممکن ہو براہ راست دھوپ کی تپش سے محفوظ رہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت سر پر ٹوپی یا چھتری کا استعمال کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہا جا سکے۔ لو لگنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ موسم گرما میں پسینے کے اخراج سے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی یا صحت افزا مشروبات کا استعمال کریں۔ ڈھیلے اور مکمل بازو والے کپڑے پہنے گہرے رنگ کے کپڑوں سے اجتناب کریں کیونکہ یہ گرمی کو جذب کر کے جسم کو مزید گرم کر دیتی ہے۔ براہ راست دھوپ میں جانے سے قبل مناسب معیار کا سن بلاک استعمال کریں تاکہ دھوپ کی شعاعوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ جدہ فارمولا 1 ورلڈ پاور بوٹ ریس چیمپئن شپ کے چوتھے مرحلہ جدہ گرینڈ پری کی میزبانی کرے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ عالمی ایونٹ جدہ سیزن 2025 کے پروگراموں اور تقریبات کا حصہ ہے۔ واضح کہ اس عالمی ایونٹ کی میزبانی جدہ شہر کی بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیوں کے نقشے پر بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے اور سعودی عرب کی اس ویژن کی توثیق کرتی ہے جس کے تحت وہ عالمی سطح کے بڑے ایونٹس کی میزبانی کے لیے اپنی موجودگی کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاور بوٹ ریسنگ کے سی ای او ریموڈو ڈی سین جیر بانو نے سعودی عرب کی جانب سے فارمولا 1 پاور بوٹ ریس چیمپئن شپ کی میزبانی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جدہ شہر میں اس سنسنی خیز مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شراکت داری طویل المدتی تعاون کا آغاز ہے اور مختلف سطحوں پر چیمپئن شپ کی ترقی میں مددگار ثابت ہوگی۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ آج اتوار اور کل پیر کو گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی منفرد نمبر پلیٹس کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ نیلامی ابشر پورٹل کے ذریعے آن لائن کی جا رہی ہے۔ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمایاں نمبر پلیٹ کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی السعودیہ کا بعد از حج آپریشن مکمل ہو گیا۔ ایئر لائن کی آخری فلائٹ گزشتہ روز مدینہ منورہ سے انڈونیشیائی حجاج کو لے کر روانہ ہو گئی۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ایئر لائنز کے ڈائریکٹر گراؤنڈ آپریشن محمد عبدالرزاق نے کہا کہ رواں سال حج سیزن کے دونوں مراحل 74 دن پر مشتمل تھے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی السعودیہ کے ذریعے 8,08,000 سے زیادہ حجاج کو 2 طرفہ سفری سہولت فراہم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کے ذریعے 145 ممالک سے حجاج کو سفری سہولت فراہم کی گئی، جس میں 147 طیاروں کے ذریعے 4,400 پروازوں کو آپریٹ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر صرف ان کے ساتھ جو فیصلوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ آج اتوار کو لاہور میں تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ کل رات سے سیاسی تحریک کے 9ویں روز شروع ہو گئے ہیں، اب آر ہوگا یا پار۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور سے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جن کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، فیصلے سازوں سے بات کریں گے، جن کے پاس اختیار ہی نہیں ان سے کیا بات کرنی ہے۔ تاہم اگر وہ ان کو ساتھ بٹھا لیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔